ہم سب یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ نظام فکر کے معنی میں یہ بات آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیرلل پورا اسٹرکچر ہے، تو یہ بات وہ جو خود بیان کرنے والے ہیں، جو صوفی حضرات ہیں، کیا وہ یہ بات مانتے ہیں کہ ہم ایک پورا پیرلل نظام فکر پیش کر رہے ہیں، اور دین کے مقابلے میں اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو دونوں متوازی علیحدہ الگ الگ نظام فکر ہیں؟ ایسا ہی ہے بالکل. میں نے اس میں وہ اقتباسات نقل کر دیے ہیں جس نے خود شاہ ولی اللہ نے، جو بڑے لوگوں میں سے ہیں اور ظاہر ہے کہ عالم بھی بہت بڑے ہیں، صوفی بھی بہت بڑے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ ہمارے اس نظام فکر کا ماخذ کیا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے جس طرح کہ عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کی کوئی 2 آیتوں سے یا 2 حدیثوں سے کوئی چیز اخذ کر لی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل متوازی ایک نظام ہے. اس نظام کو جنید بغدادی نے ہمارے ہاں، یعنی مسلمانوں کے ہاں، ویسے تو یہ ہر جگہ موجود ہے تصوف، ہمارے ہاں ایک باقاعدہ صورت دی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اخذ کیسے کیا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اخذ کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ قرآن سے اخذ کر لیا یا حدیث سے اخذ کر لیا یا سنت سے اخذ کر لیا. وہ اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں، اور میں نے ان کے اقتباسات آگے نقل کر دیے ہیں کہ یہ براہ راست فیضان ہے جو حاصل ہوتا ہے. یعنی اس کے ماخذی کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یا یہ فن ہے یا جو کچھ بھی آپ اس کو نام دیں، یہ اس کے مقابل میں ایک بالکل مستقل چیز ہے. اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے. یہ سب باتیں کہتے ہیں. یہ اصل میں ان کی پوری بات کا خلاصہ کر دیا میں نے، کہ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے. عام لوگ جب گفتگو کرتے ہیں یا عام لوگ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے بعض لوگ اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا ہے، تزکیہ فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ اس کو ایک پورے نظام فکر کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں، اس کو پورے نظام فکر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے کہ خود دین کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، وہ تعبیر کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دین کی ایک سیاسی تعبیر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ہے. تو دین کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے. صوفیہ میں بھی اس طرح کے اختلافات ہیں، لیکن جو بڑے صوفی ہیں اور علماء صوفیہ ہیں وہ بالکل وضاحت سے یہ بات بیان کرتے ہیں. اس میں بلکہ سوال کا جواب دیا ہے شاہ ولی اللہ نے کہ یہ جو کچھ پھر ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ محمد الرسول اللہ سے حاصل ہوتا ہے، تو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فیضان کا منبع تو پیغمبری کی ذات ہے، لیکن اس کے حصول کی صورت ایسے ہے کہ جیسے ایک کھیت میں خربوزے اگے ہوں تو وہ آفتاب سے حدت حاصل کر رہے ہیں، لیکن نہ آفتاب کو معلوم ہے کہ وہ ان کی پرورش اور پرداخت کر رہا ہے، نہ ان کو معلوم ہے کہ وہ حاصل کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنی بنیاد سے اپنے اختتام تک یہ ایک پورا نظام فکر ہے. متوازی دین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مقابل میں ابتدا سے انتہا تک، اصول سے لے کر فروع تک ایک پورا نظام پیش کیا ہے تصوف نے.